الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس دن ساق سے پردہ ہٹایا جائے گا اور بلایا جائے گا انہیں سجدوں کی طرف تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، نگاہیں ان کی جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی جا رہی ہوگی، اور بے شک جب یہ لوگ تندرست تھے تو انہیں سجدوں کی طرف جانب بلایا جاتا تھا۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 43 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ جو ہے ایک قرآن پاک کے وہ الفاظ یا چند ایک وہ آیات جو وضاحت اور تفسیر کے لحاظ سے مشکل ترین آیات ہیں، یہ ان میں سے ایک آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں جو خاص طور پہ جو لفظ یوم یکشف عن ساق، یہاں جو لفظ ساق استعمال ہوا ہے، اس کی تفسیر اور وضاحت جو ہے بڑی محتاط قسم کی ہے۔ عربی زبان کے اندر ساق بنیادی طور پر پنڈلی کو کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے پاؤں کے اندر جو پنڈلی ہوتی ہے، گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر درمیان کا جو حصہ ہے پاؤں کا، اس کو عربی زبان میں ساق کہا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ کثیر تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ساق کیا ہے؟ اور جو یہ فرمایا گیا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ساق سے پردہ ہٹائے گا، یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے محشر کا حوالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا، اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام کا دن ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے اور نافرمانوں کے لیے یہ رسوائی کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ اب وہ کس انداز میں جلوہ گر ہوگا، وہ کیا لمحہ ہوگا، وہ کیا منظرنامہ ہوگا کہ جب ساری کائنات اللہ کے روبرو ہوگی اور اللہ اپنی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ اس کے لیے الفاظ بہت تھوڑے ہیں، الفاظوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس منظر کو وہ بیان کریں۔ مفسرین نے اپنے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے اقوال نقل کیے ہیں، اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے اپنے انداز محبت کے لحاظ سے، اور ان میں ایک یہ روایت بھی ملتی ہے اور بڑی دلچسپ یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش لگائے گا، اپنا تخت سجائے گا، اور ایک کرسی جس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ کرسی کیا ہے کہ وہ سارے آسمان اور زمینوں سے بھی بڑی کرسی ہے اللہ کی۔ یہ کرسی یہ ذہن میں ہمارے نہ رہے جو ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی کرسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، ان سے بھی بڑی اللہ کی کرسی۔ اللہ تعالیٰ وہ کرسی پہ جلوہ گر ہوگا
اور اس کے ساتھ ایک اور کرسی جو ہے ساتھ میں رکھی جائے گی، اور اس کی وضاحت بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے پیارے رسول نے دین کے لیے تکالیف اور مصائب و آلام کو برداشت کیا، اس کا ہم اجر اور صلہ اس دن دیں گے، اور وہ اجر اور صلہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے حبیب اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ پوچھا گیا وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ اس روز اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کے ساتھ اپنے حبیب کی کرسی بھی وہاں پر لگا دیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مقام محمود ہوگا، اور یہ بھی اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دیکھنے والی ہو۔ سارے انبیاء رسول بڑے معزز و محترم اور مکرم و محتشم ہیں، ان پر کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر ایمان اور ان کو برحق اور سچا رسول نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو شان ہے وہ اللہ نے خود فرما دیا قرآن میں، تیسرے پارے کا آغاز وہیں سے ہو گیا، اس کی تفسیر آپ سن آئے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو بعض پر بڑا درجہ دے کے ہم نے یہاں مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اس کی باقاعدہ وضاحت آپ سن آئے، اس پہ میں دوبارہ نہیں جا رہا۔ تو جب یہ محفل سجے گی، جب یہ منظر نامہ اور یہ دربار سجے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک آواز اور صدا لگائے گا، تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ کی آواز پر فوراً حاضر ہو جائیں گے، اور لبیک کہتے ہوئے بارگاہ صمدیت میں حاضر ہو جائیں گے، اور ان تمام کا اہل ایمان کا جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو اللہ کی آواز پر وہاں پر لبیک نہیں کہیں گے، ان تمام کا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں پر اللہ کی آواز پہ کافر بھی فوراً کہہ دیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کہا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کی ہوگی، اوامر و نہی کا خیال کیا ہوگا، حلال و حرام کا خیال کیا ہوگا، اللہ کے فرائض کردہ جتنے احکامات ہیں ان کا لحاظ رکھا ہوگا، فرمایا خود بخود ان کی زبانوں پر اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان پہ جاری ہو جائے، تو وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بنا لے، وہ دنیا کے اندر اپنے زبانوں پر اللہ کا نام جاری کر لے۔ کل جس کی میں نے وضاحت کی نا توحید کی، وہ اللہ نے اسی لیے پہلے توحید کی وضاحت کروائی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلی آیت توحید والی اور شرک والی پہلے رکھی، اور اس کے بعد یہ لفظ ساق والی آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، تاکہ پہلے سمجھ لیں لوگ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید پر عمل کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، توحید کے اصول کیا ہیں۔ وہ سارے چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے لفظ ساق والی آیت یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، ظاہر ہے جہنمی تو جہنم میں چلے گئے، ان کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اہل محبت اور اہل ایمان اور مومن لوگ جتنے ہیں، جن کو اللہ نے قد افلح المومنون کا ٹائٹل دیا ہے کہ ہمیشہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ، جب وہ سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے ہم میں سے تو کسی نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو صورت میں اس کے جلوے ضرور دیکھے ہیں، اس کے ہونے کے دلائل ضرور ہماری نظروں میں، لیکن اس صورت ذل الہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارا وجود اس قابل نہیں ہے، وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کو ہماری یہ نگاہیں دیکھ سکیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تو جب وہاں اللہ کلام فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اہل ایمان سے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے رہے ہو، جس رب کو تم بن دیکھے مانتے رہے ہو، اے لوگو وہ رب میں ہوں۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا یہ جملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس وقت اس جملے کے سامعین میں شامل فرمائے۔ تو اہل ایمان فوراً سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ کہیں گے اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ظاہر ہے دیکھا نہیں ہوگا اور بڑا محتاط انداز ہوگا کہ کہیں یہاں شرک نہ ہو جائے، یا اللہ تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارے سامنے آج تصویر کے ساتھ ہوں۔ اہل ایمان تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے اس ڈر سے کہ کہیں کسی اور کو نہ کوئی بات ہو جائے، شرک نہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ایک لمحہ کے لیے اپنی وہ پنڈلی، اب یہ ذہن میں بات تصور، یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو جسم کے اعضاء، یہ ساگ، یہ والا معاملہ، یہ کوئی ہم اپنی طرف والی یا اپنی ذات کے حوالے سے سوچ نہ رکھیں۔ جیسے میں نے کرسی کی بات کی کہ کوئی کرسی والا تصور یہ والا نہ رکھے جو ہم نے دنیا میں کرسی دیکھی ہے، نہیں۔ اسی طرح پنڈلی کا تصور بھی یہ نہ رکھے جو ہمارے ہاں ہے، بالکل نہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا وہ پنڈلی جو میرے خالق کے لائق ہے وہ پنڈلی۔ جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، تو سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے اللہ کے ہاتھ کے بارے یہ کوئی نہ سمجھے جیسے ہمارا یہ ہاتھ ہے، نہیں، جو ہاتھ میرے اللہ کے لائق ہے وہ کیسا ہاتھ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس حوالہ سے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کہا ہے، تو ہم تو ان کی باتوں کے امین ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ پردہ ہٹائے گا اپنے ساکھ سے، اپنی پنڈلی سے، اب وہ کیا نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ نور خدا ایسا کمال کا نور ہوگا کہ جو ہی پنڈلی سے پردہ ہٹے گا تو سارے ایمان، اہل ایمان والے اور وہ محبت والے فوراً وہ نور دیکھ کر کہیں گے واللہ انت ربنا انت ربنا، اے میرے مالک ہم نے دیکھ لیا واقعی تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ نور کس طرح کا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب جو ہی وہ پردہ ہٹے گا تو اہل ایمان سے بھی سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور اللہ کا نور اپنے جلووں کے ساتھ جب ان کے سامنے آئے گا تو فوراً کیا ہوگا؟ یہ حدیث پاک میں ساری حدیثیں یہی مضمون کی ہیں کہ جو ہی پردہ ہٹے گا اور اللہ کا نور ظاہر ہوگا، سارے کے سارے اہل ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی وہاں اہل ایمان موجود ہوں گے سارے کے سارے وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ ساری مخلوق جتنے بھی وہ اہل ایمان اور مومنین کاملین ہوں گے وہ سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور خوش ہوگی اور راضی ہو جائے گی کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جو ہی میرا جلوہ ظاہر نگاہوں سے دیکھا ہے تو فوری طور پر یہ سجدے میں گر کے میری توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے سجدے کیے اور آج میرے سامنے بھی، جب آج پہلے تو ہم یہی کہتے تھے نا عبادت اللہ کی، میں نے دیکھے اللہ کو مانتے ہیں نا جی، یؤمنون بالغیب، قرآن کے پہلے پیج پہ یہ ہے مبارکہ، یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی، متقین کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام بھی جب اللہ کی قسم اٹھایا کرتے تھے کبھی تو کیا کہا کرتے تھے؟ رب محمد فوا رب محمد، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو سرکار فرماتے تھے تمہارا رب نہیں ہے کیا؟ سرکار ہمارا بھی رب ہے، لیکن ہمیں کیا پتا وہ رب کون ہے؟ آپ نے بتایا رب ہے، ہم نے مان لیا رب ہے، ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ تو یہی
وہی عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے. ہم نے بھی نہیں دیکھا لیکن ہم نے سنا اپنے تبع تابعین اہم مجتہدین، انہوں نے آگے تابعین سے، تابعین نے صحابہ سے، اور صحابہ نے جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ کڑی سے کڑی ملتی آ رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس کے بعد آنے والے بھی آگے سلسلہ چلتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، اللہ کا نور ظاہر ہو جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا. فلا یستطیعون، یہاں پر جو بات ہے دوسری، اب دوسرے پہلو کی طرف آ جائے گی. اب کافر بھی دوسری طرف ہوں گے، وہ اللہ کا نور نہیں پہچان سکیں گے پہلے، اور جب انہیں اللہ کے نور کا اندازہ ہو جائے گا اور دیکھیں گے کہ سارے اہل ایمان سجدے میں ہیں، اب یہ بھی سجدے کی طرف دوڑیں گے کہ ہم بھی سجدہ کریں. لیکن اب سجدہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، یہ جو ہی سجدے کے لیے جھکیں گے فوری طور پر ان کی گردنیں پیچھے کی طرف چلی جائیں گی، اور یہ ایسے بدبخت ہوں گے یہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. یہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. اس کے تحت جو علماء نے اور فقہاء نے اور صوفیاء نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ بڑی قابل توجہ ہے. وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین و ناظرین کو کہ سجدہ عبادت اور اللہ کے حضور یہ جو سجدہ ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. یہ اللہ کی توفیق اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اس دن وہ لوگ چاہیں گے ہم سجدہ کریں، تمنا کریں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. فلا یستطیعون، سجدہ کرنے کی اب انہیں استطاعت اللہ نہیں دے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس سے سجدوں کی توفیق ہو جائے، وہ دنیا میں اللہ کو سجدے کیا کرے. آج جو اللہ کو سجدہ نہیں نہ کرتے، وہ یہ مت کہیں کہ وہ سجدہ نہیں کر رہے، ان سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، اللہ ناراض ہے ان سے. وہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں جب تک انہیں سجدوں کی توفیق نہ ہو. کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا ہے، اذان آتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے. اب تو خیر صدا لگانے کے لیے بھی بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ہیں. سرکار کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. چبوترا ایک ہوتا تھا، اس تک جاتی تھی جہاں تک آواز پہنچتی تھی. اب تو جناب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر گھر کے اندر بھی اذان کی صدا نہ پہنچتی ہو. اور سہولیات اتنی آ گئیں کہ ہر کے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، پھر جماعت کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سجدے کے لیے، فرض نماز کے لیے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑی کوئی خطا ہوئی ہے، اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بارگاہ خدا میں. اور مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ گزرے وہاں سے تو بالکل ہمارے جامعہ کے سامنے 2-3 دکاندار تھے کہ وہ کبھی بھی بالکل سامنے مسجد کے ان کی دکانیں تھیں، تو باقی جزان آتی سارے دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کے، یہ مال ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں، چلے جاتے تو وہ اپنا کام کرتے رہتے. شاید کوئی فوٹو کاپی کی دکان تھی اور ایک اور 2 اور تھی، کوئی موسیقی نویس والوں. تو ایک دن وہاں سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ اللہ سے توبہ کرو. انہوں نے کہا جی کیا ہوا علامہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پہ نہیں آتے اور آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، کہاں کہاں سے سارے وہ اینڈ تک سے لوگ آتے ہیں، پوری مارکیٹ، پچھلی مارکیٹ، لوگ بینک کے لوگ آتے ہیں، باقی شاپس کے لوگ آتے ہیں، اور آپ کا مسجد کی گیٹ کے سامنے آپ کی دکان ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، آپ کا رب آپ پر بہت ناراض ہے.
آپ کا رب آپ پر بہت ناراض ہے، اس لیے کہ انسان اپنے گھر میں صرف اسی کو بلاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جس سے بندہ کسی سے راضی ہو اس کو تو اپنے گھر میں نہیں بلاتا نا، اس کو تو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ ماشاء اللہ۔ انہوں نے فرمایا بیٹا آپ اللہ کے گھر میں نہیں آ پا رہے ہو، آپ اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے ہو، اللہ آپ کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہت ناراض ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ جو لوگ نہیں نہ آتے، خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ ہمارے خطہ بر صغیر میں ایک بڑی بری روایت ہے۔ اتوار والے دن مالٹون پارک میں ایک پروگرام ہوتا ہے، بڑے وہاں پہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، بڑے اہم شخصیات ہوتی ہیں، وہاں پہ پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے بلکہ صبح وہاں جی ہاں آپ شاید جاتے رہے وہاں پہ، تو کل بھی ایک دو لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، صبح پروگرام تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا۔ تو وہ بلاتے ہیں 15-20 دن کے بعد، جو اسکالرز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ٹاپک وہ خود دیتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، مزہ آتا ہے وہاں پہ بات کرنے کا۔ تو میرا ٹاپک تھا ہمارے نبی کی خارجہ پالیسی، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بڑا انہوں نے اہم سوال کیا اور بات کی کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آج ہماری جو مساجد ہیں وہ ویران ہیں، ہماری مساجد ویران ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں دین سے بڑی دور ہیں، قرآن سے بڑی دور ہیں، اور خاص طور پر یہ والا جو ہمارا علاقہ ہے، یہ بر صغیر کا، جو خاص طور پر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بر صغیر کے جو لوگوں میں یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جو باقی دنیا کے علاقوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ حالانکہ وہ مسلم کنٹریز نہیں ہے، بہت تھوڑے غیر مسلم میں بڑے اچھا وہاں فادرز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک وہاں بات کی اور جس سے سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ میں نے کہا جی ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب رول اور اصول ہے کہ ہم نیک اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ریٹائرڈ ہونے کا بڑا انتظار کرتے ہیں۔ بڑے اکثریت لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی درست بات کی۔ میں نے کہا ہمیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہی اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے، اور میں نے کہا یہ جملہ صرف بر صغیر کے والدین بولتے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں؟ بیٹا ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی ایڈجسٹ ہو لے، سیٹ ہو لے، کوئی اور کام کر لے، پھر اللہ کی طرف آ جانا۔ یہ جملے بولے جاتے ہیں، یہاں پہ کہے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے ہماری مساجد ویران ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے۔ میں نے کہا اصول تو یہ تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، در جوانی توبہ کردن شیبائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شبد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ شکار کے قابل نہیں رہا۔ اور یہ روایت ہے یہاں پر، آپ یہاں تعداد گن لیں، بزرگ کتنے ہیں اور نوجوان کتنے ہیں۔ سارے سفید داڑھیوں والے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کیا یہاں صرف محلے میں بوڑھے ہی رہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے پاکستان کی اکثریتی جو زیادہ آبادی ہے وہ کون سی ہے؟ ینگ کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی کون سی ہے؟ نوجوانوں کی ہے، بوڑھوں کی نہیں ہے یہاں پر پاکستان کے اندر۔ لیکن مسجد میں کون بیٹھتے ہیں؟ بوڑھے، سفید داڑھیوں والے، جوان کی طرح۔ کوئی ایک دو چار بیٹھے ہوں گے بس، باقی سارے ہی سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، سارے ہی۔ یہ المیہ ہے ہمارا، یہ بربادی ہے ہماری، اور یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن ہے اور الارمنگ سچویشن۔ تو میں نے کہا جی آپ میں سے جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے کہا جی آپ نے داڑھیاں کب رکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سچی بات کرتے ہیں، جی 99% لوگوں نے کہا جی ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد رکھی۔ میں نے کہا کیا داڑھی ریٹائرمنٹ کے بعد
یا جب سفید بال آ جائیں پھر داڑھی ضروری ہوتی ہے. مسجد کی طرف کب سے آئے ہیں جی؟ او جی واقعی جوانی میں تو نہیں آئے تھے، اتنے عرصے کے بعد آئے. اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین اللہ ہمیں شعور دے، آمین. اور ہمارے ممبروں سے بھی ایسے پیغام آئے. اور پھر وہاں پر ایک بات سے سب نے اتفاق کیا. میں نے کہا جی آپ جب بھی کسی اپنے بچے کے لیے آپ استاد منتخب کرتے ہیں تو آپ اس سبجیکٹ کے ماہر کو لوگ آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے استاد کے لیے، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھ، آپ جس کا ماہر ہوتا ہے. میں نے کہا مسجد کا امام جو خطیب ہوتا ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اس کے لیے آپ کا طریقہ انتخاب کیا ہے؟ اس کو منتخب کتنے کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کو خود دین ہی نہیں آتا ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے. مسجد کی انتظامیہ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے یہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی، ڈاک خانے والی مسجد، وہاں میں نے اسپیشلی میں وہاں لڑ کے آیا تھا. وہ ایک جگہ گیا تو میں جمعہ صرف پڑھاتا تھا، میں نمازیں نہیں پڑھاتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا تھا، یونیورسٹی پہ جانا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو میں نے کہا جی کون سی کمیٹی ہے؟ جو لوگ ہیں وہ 8-10 آگے وہی جیسے ہوتے ہیں ہر جگہ، ان کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا وہ خود کون سے عالم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ میرا انٹرویو کریں گے، آپ کو وضو کے واجب آتے ہیں، فرض آتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی عالم بلاؤ جو میرا انٹرویو کرے، جو مجھ سے بھی سینئر ہو. بڑا ہی ہوتا ہے نا جو کسی کا امتحان لیتا ہے، وہ اس سے سینئر ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا آپ کے یہاں کوئی مسجد کے خطیب کا میرٹ ہے؟ نہیں، کوئی میرٹ نہیں. تو میں نے کہا جب آپ کا جو ایجوکیٹ کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ کیسے دین پڑھا سکتے ہیں اور آپ کے کیسے انقلاب آ سکتا ہے؟ وہاں میں نے پھر سوال کیا. میں نے کہا جی آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی پہ کبھی آپ نے کسی مسجد سے خطبہ سنا ہے اس حوالے سے؟ کہتے ہیں نہیں، واقعی کبھی بھی نہیں سنا. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں. ہماری مساجد اس وجہ سے ویران ہے اور شاید آگے بھی یہی حالات رہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں اب کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو عالم نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ عالموں کی بے توقیری دیکھتا ہے اپنے سامنے. نہیں بنائیں گے لوگ. کتنے آپ میں سے جتنے بنائیں؟ نہیں، کوئی نہیں، 0%. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عالم نہ ہو. خواہش بڑی کرتے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ عالم بن گئے، لیکن کہ بندہ کہہ دی آپ اپنے بیٹے کو بھی خوش نصیب بنا لیں، وہ نہیں بناتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ سب کے سامنے، وہ آپ سب کے سامنے. اور یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے اور تلخ باتیں. اور میری عادت ہے میں کہہ دیتا ہوں جہاں پہ بھی ہوں، مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر بھی. اور یہی انسان کی سچائی ہوتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا خاشیۃ ابصارہم، اللہ اکبر. یہ بہت سخت الفاظ ہیں. نگاہیں ان کی جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی رہی ہوگی. یہ بڑے سخت جملے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمائے ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس پہ پھر کل تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کی نگاہیں جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی جا رہی ہوگی. اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ رسوائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے حضور سجدہ کر لیں، اور جو سجدہ کی طاقت نہ رکھیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.